عظیم اور جلالی نام ہے آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے۔ پیدائش 30 باب۔ پیدائش 30 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھے گی۔ اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کی کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس سے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے، اس دن کے لیے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تو موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اے خدا تیرا شکر ہو کہ تو ہماری خاطر اس دنیا میں آیا، اور الوہیت کی ساری معموری کے باوجود اے خدا تو نے اپنے آپ کو پست کیا اور نوح انسان کے درمیان انسانی شکل میں آ گیا۔ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے تجسم کے لیے اور تیری حضوری کے لیے، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 30 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔
تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس سے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کیوں انسان بنا۔ بائبل مقدس میں مسیح کے تجسم کی بابت اور خدا کا انسانی شکل میں آنا بامقصد ہے، اور کلام خدا میں آج ہم سیکھیں گے خدا کیوں انسان بنا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ سے قبل انسان کی اور خدا کی رفاقت تھی۔ گناہ سے قبل انسان خدا کا منتظر رہتا اور اس سے رفاقت کے لیے وہ ہم وقت تیار رہتا اور خدا کی آواز سننے کے لیے وہ ہمتاً گوش رہتا۔ لیکن جب انسانی زندگی میں گناہ آیا اور جب انسانی زندگی میں نافرمانی آئی اور جب خدا کا حکم انسان نے توڑا تو ایک بڑی تبدیلی انسانی رویے میں اور انسانی زندگی میں آئی، اور وہ رویہ اس اعتبار سے انسان کے لیے بڑا نقصان دہ تھا کہ وہ اپنے خالق سے چھپتا ہے اور اس کی آواز بھی سننا نہیں چاہتا۔ خداوند سے رفاقت ٹوٹ گئی اور خدا سے تعلق اور رشتہ منقطع انسان نے گناہ کے باعث کر لیا۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کی حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس قدر گناہ کے سبب سے دور ہو گیا کہ وہ خدا کی آواز بھی سننا نہیں چاہتا، خدا کی حضوری میں نہیں آنا چاہتا، اور وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور یوں اپنے گناہ کو ڈھانپتا ہے، یوں اپنی اس نافرمانی کو کور کرتا ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ انسان گناہ کے سبب سے ننگے پن کا شکار ہو گیا اور وہ راستے کا لباس اس سے جاتا رہا، اور اب نافرمانی کے باعث خود اس کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے اور وہ خدا کی آواز سن کر چھپ گیا اور سننا ہی نہیں چاہتا، اس سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح آج بھی جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، نہ وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور نہ ہی وہ خدا کی آواز سنتے یعنی کلام سنتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں نہیں آتے۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا کس قدر انسان سے محبت رکھتا ہے، اور گناہ کے سبب سے انسان چھپتا پھرتا تھا۔ خدا اب انسان بن کر اس کو گناہ کی غلامی سے رہائی دینے کے لیے اور گناہ کے شکنجے سے اسے آزاد کرنے کے لیے اسی کی شکل میں آ گیا۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں خدا الوہیت کے ساتھ آیا، الوہیت کی ساری معموری کے ساتھ آیا، اور انسان اس سے چھپتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو الگ مخلوق سمجھتا ہے اور خدا کو الگ سمجھتا ہے، اور اس لیے خدا کی حضوری اور خدا کی قربت میں آنے کی بجائے اپنے گناہ میں، اپنی نافرمانی میں اور اپنی ناراضی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اب خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کی شکل میں اسی انسانی روپ میں آئے تاکہ انسان جو خوف زدہ ہے
اس کا خوف ختم ہو اور وہ انسان کو گناہ سے چھڑائے، اور یسوع مسیح کا تجسم، اس کائنات میں اس کی حضوری اور اس کا انسانی شکل میں آنا، یہ بنی نوع انسان کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل پڑھتے ہیں، دیکھیں میرے ساتھ، متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تجسم المسیح سے، مسیح کے تجسم سے بنی نوع انسان کو گناہ کے بندنوں سے رہائی کی امید ہوئی، اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس لیے آیا تاکہ انسان کے ساتھ رفاقت ہو، اور انجیل مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے ایمینول، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، ہمارے ساتھ سکونت کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ روابط رکھنے کے لیے خدا ہمارے پاس آ گیا انسانی شکل میں۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کیوں انسان بنا، اور اس کا جواب پیدائش کی کتاب کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس لیے انسان بنا تاکہ انسان سے بات کرے، اور اس لیے انسان بنا تاکہ اس کے ننگے پن کو ڈھانپے، اور وہ جو اپنے ننگے پن کے لیے جو منصوبہ آدم اور حوا نے بنایا وہ ادھورا، نامکمل اور پائیدار نہ تھا۔ کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ پیدائش 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ انسانی منصوبہ ننگے پن کو ڈھانپنے کا، انسانی منصوبہ گناہ کو چھپانے کا اور شرمندگی سے بچنے کا، یہ بڑا ہی نامکمل اور بڑا ہی ادھورا اور بڑا ہی انتہائی عارضی منصوبہ ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر لنگیاں بنائیں، اور جیسے ہی دھوپ کی تماست سے یہ پتے خشک ہوں گے اور دھوپ کی تماست سے ان پتوں میں لچک ختم ہوگی، اور اسی طرح ان کا کام لنگیاں بنا کر اپنے آپ کو ڈھانپنا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں خدا کا رحم، خدا کا ترس، خدا کی محبت، خدا کا پیار، کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کے لیے ایک بڑا کام کرے، اور وہ بڑا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے کفارہ دے۔ دیکھیں پیدائش 3 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اب غور کریں کہ خدا اس روٹھے ہوئے انسان، خدا اس گناہ میں دور ہوئے انسان اور گناہ کے باعث خدا کو چھوڑ دینے والے انسان کے لیے پھر بھی اپنی محبت سے، اپنے رحم سے، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے فضل سے انسان کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ حالانکہ آدم گناہگار ہے، حالانکہ حوا گناہگار ہے، انہوں نے خدا کی حکم شکنی کی ہے، اور اس اثنا میں تو خدا کے پاس جاتا ہی نہ،
خدا ان سے کلام نہ کرتا، خدا انہیں نہ پکارتا، اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے لنگیاں بنائی ہیں، خدا انہیں ان کے اس حال پر چھوڑتا اور دیکھتا کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ لنگیاں جو انہوں نے بنائی ہیں یہ ختم ہوتی، اور پھر وہ کام کرتے، اور اس طرح ان کو دکھ اور مصیبت میں دیکھتا۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور اس لیے وہ اس کے دکھ کو اور اس کی مصیبت کو اور اس کی پریشانی کو اور اس کے ننگے پن کی شرمندگی کو خدا فیل کرتا ہے، انسان کے جذبات اور احساسات سے واقف ہے، اور اتنا کنسرن رکھتا ہے کہ انسان کتنا دکھی ہے، اور اس لیے حالانکہ نافرمان ہے، اور اگر آپ کی اولاد یا کوئی اور شخص آپ سے آپ کے منصوبے کے برعکس چلے تو آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھوکا رہے، تنگ رہے، مصیبت زدہ رہے اور ستم اس پر ہوتا رہے، اور آپ کہیں گے کہ اچھا ہی ہوا۔ لیکن خدا کی محبت کی خوبی دیکھیے، خدا کا پیار دیکھیے، خدا کا فضل دیکھیے، اور خدا کی رحمت دیکھیے کہ اگرچہ گناہ گار ہے، اور پھر گناہ پر پھر انہوں نے اور گناہ کیا، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، اور پھر خدا نے کلام کیا، اس کو رد کیا، خدا آیا، اس کی رسپیکٹ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود خدا کی محبت جاری رہی، خدا کی وفاداری جاری رہی، خدا کا رحم جاری رہا، خدا کا فضل جاری و ساری رہا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے ان کے لیے ایک ارینجمنٹ کیا، اور اس نے چمڑے کے کرتے انہیں پہنائے۔ آئیے دیکھیں اس آیت کو، پیدائش 30 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ کتنا عظیم ہے خدا! اس نے دیکھا جو کام انہوں نے کیا ہے یہ دیر پا اور پائیدار نہیں ہے، اب خدا آیا ہے، لیکن ابھی الوہیت کے ساتھ آیا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اب میں اس کے لیول پر آ کر، اس کی سطح پر آ کر، اس کے مزاج پر آ کر اور اس کے طور طریقے پر آ کر میں اسے اس دکھ سے چھڑاؤں۔ انسان جس نے چمڑے کے کرتے پہن لیے وہ پھر بھی چینج نہیں ہوا، لیکن خدا کی محبت پھر بھی جاری رہی۔ اور ایک بڑی خاص بات اگر آپ دیکھیں نا، وہاں سے ہمیں کفارے کا، وہاں سے ہمیں قربانی کا کانسیپٹ کلیئر نظر آتا ہے کہ چمڑے کے کرتے بنائے، تو اس کے معنی ہے کہ چمڑا لیا گیا، اور چمڑا کب ملتا ہے؟ جب کسی جانور کو ذبح کریں تو اس کی سکن تب ہمیں ملتی ہے۔ گویا ان کے لیے اس نے کسی کو قربان کیا، لیکن یہ بھی کوئی مستقل یہ علاج نہ تھا، یہ مستقل انتظام نہ تھا۔ اب خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود انسانی شکل میں آئے، اور ہمارا سوال ہے خدا کیوں انسان بنا؟ اور اس کا جواب یہ ہے، اپنی اس محبت سے وہ انسان کے روپ میں انسان کے پاس آیا، تاکہ اس جانور کے کفارے سے وہ جو کرتے انہوں نے پہنے ہیں وہ بھی کوئی مستقل اور ایسا ٹھوس اور دوبارہ وہ راست باز ہونے کا منصوبہ نہیں ہے، لیکن اب ایک ہی ذریعہ ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے آدم سے کہا، دیکھیں میرے ساتھ پیدائش 30 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا،
جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے آدم اور حوا کے گناہ سے نہ صرف آدم اور حوا ہی لعنتی ہوئے بلکہ زمین بھی لعنتی ہو گئی، زمین کی پیداوار بھی لعنتی ہو گئی، اور زمین پر پائے جانے والے تمام حیوانات، نباتات اور سب کچھ لعنتی ہو گیا۔ یہ اس کا امپیکٹ ہے، یہ اس کا انفلوئنس ہے گناہ کا، اور گناہ کے اثرات اس قدر ہوئے۔ اور اگر وہ برا یا بکرا لیا گیا جس کی قربانی ہوئی اور جس کو چمڑے سے ان کو کرتے پہنائے گئے، تو وہ بھی جو لعنت زمین پر ہے اس کے اس پر اثرات، اور ایک ایسے برے کی ضرورت تھی جو زمین سے نہ ہو، ایک ایسے برے کی ضرورت تھی جو انسانی نہ ہو، اور خدا کا بیٹا جو آسمانی ہے اور جو الوہیت کی ساری معموری رکھتا ہے، وہ بنی نوع انسان کے لیے آئے اور اسے گناہ کے بندنوں سے رہائی دی۔ اور اسی لیے یوحنا جب مسیح کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ عزیزو، مسیح اس لیے اس دنیا میں مجسم ہوا، یا کلام اس لیے مجسم ہوا، یا مسیح کے تجسم کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہ سے اور تمام حیوانات اور تمام زمین لعنت سے چھوٹ جائے اور اس میں برکت آئے، اور اس بلیسنگ کے لیے مسیح انسانی شکل میں اس دنیا میں آیا۔ یعنی تجسم کا مقصد یہ تھا کہ لعنت اور اس کے اثرات نوع انسان سے اور تمام حیوانات سے اور تمام نباتات سے اور تمام زمین کی پیداوار سے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ لعنت کے اثرات میں تھا۔ لیکن مسیح کا مجسم ہونا، کائنات میں مسیح کا آنا ایک ایسی رحمت اور ایک ایسی بلیسنگ آئی جس سے نہ صرف انسان کا کفارہ ہوا بلکہ اس کفارے کے باعث جو مسیح نے دیا، مسیح مجسم ہوا تاکہ کفارہ دے، اور اس کفارے سے نہ صرف انسان نجات پا گیا، نہ صرف انسان بچ گیا، نہ صرف انسان کو راستہ بازی کا لباس ملا، بلکہ اربوں کھربوں برے حیوانات جو انسان کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر انسان کے عوض قربان ہو رہے تھے، اس قربانی کو بھی وہ معقوف کرے، اور جانوں پر بھی اس کا رحم، اس کا فضل، اس کا ترس نظر آتا ہے، اور اس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوانات اور زمین کو اپنی برکت سے معمور کر دیا۔ اور اس لیے خدا انسان بن کر آیا، اور ہر انسان جو گناہ سے تھا، ہر انسان جو زمین سے تھا، ہر انسان جو ماں کے پیٹ میں مانوسی گناہ میں زندگی گزار تھا یا ماں کے پیٹ سے ہی گناہ کے زیر اثر تھا، وہ نجات کا عظیم الشان منصوبہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور اس لیے خدا کے بیٹے یسوع نے اس دنیا میں آ کر اس عظیم کام کو سر انجام دیا، اور اس لیے خدا انسان بنا تاکہ انسان کا کفارہ دے، اس کے ننگے پن کو ڈھانپے اپنی قربانی سے، اور چمڑے کے کرتے گویا برا کی قربانی اور حقیقی برا کی راست قربانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کی کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 21واں باب، متی کی انجیل 21واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، ایک اور تمثیل سنو، ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف
احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اسے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، اب اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لے۔ اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مومار نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خدا کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے گناہ کے بعد، آدم اور حوا کے گناہ کے بعد بہت سے اپنے نوکروں کو بھیجا، یعنی سرونٹس آف گاڈ۔ خدا نے اپنے خادموں کو بھیجا، خدا نے انبیاء کو بھیجا، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ کام نہ کر سکا۔ اور پھر اس نے آخر میں بیٹے کو بھیجا۔ جب ہم پیدائش سے ملاکی تک دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء آئے، خدا کے خادم آئے، خدا کے نوکر آئے، اور اس پاکستان میں انہوں نے کام کیا، لیکن ہر ایک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے بنی نوع انسان کا کفارہ نہ ہوا۔ اگرچہ انبیاء نے بڑی اچھی باتیں کہی، بڑے اچھے خدا کے پیغامات ان تک پہنچائے، رویائیں ان تک پہنچائیں، لیکن پھر بھی انسان گناہ سے رہائی نہ پا سکا۔ انہوں نے ان نوکروں کو قبول نہ کیا، اور پھر خدا نے اس پاکستان میں اس پاکستان کی تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یہ بتانا چاہتا ہے کہ پھر ان نوکروں کے بعد، یعنی ان انبیاء کے بعد، آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور جب بیٹے کو بھیجا انہوں نے اسے قتل کیا، یعنی اسے مصلوب کیا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو مصلوب تو کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ قابض ہو گئے، بلکہ ان سے قبضہ چھڑا لیا گیا۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں متی کی انجیل 21واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کے میراث پر قبضہ کر لیں۔ اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اسے کہا، ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہلاک ہو گیا، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، لیکن پھر ایسا نہیں ہے کہ میراث پر قبضہ ہو گیا۔ حالانکہ ان کا انٹینشن یہ تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم بیٹے کو قتل کریں اور پھر اس کی میراث پر قابض ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ انہیں قبضہ چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ باپ نے ان سے وہ لے لیا اور پھر اوروں کو ٹھیکے پر دے دیا۔ عزیزو، اس تمثیل سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے انبیاء کو بھیجا، اپنے خدام کو بھیجا، جنہوں نے انسانی رہنمائی کے لیے
کلام کیا، مکاشفات عیاں کیے، رویائیں اور خواب کے ذریعے سے رہنمائی کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ اب اس سے بیٹے کو بھیجا۔ اور جب آپ اناجیل اربع سے مراد چاروں اناجیل یعنی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل، چاروں اناجیل میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور جو اس لیے آیا، اگرچہ وہ مصلوب تو ہو گیا لیکن جو قابضین تھے ان کا قبضہ چاہتا رہا، اور اسی طرح شیطان کا انسانی زندگی سے، مسیح کی مصلوبیت سے اور مسیح کے اس خون بہانے سے انسان ابلیس کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ اور اس لیے مسیح انسانی شکل میں آیا تاکہ ابلیس کے قبضے سے رہائی دے اور آزادی بخشے۔ عزیزو، خدا نے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اگرچہ انبیاء بھیجے لیکن آخر میں اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خدا انسان بنا تاکہ انسان کو بحال کر سکے، اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل میں خدا اس منصوبے کو بہت پہلے ہی بتا چکا ہے۔ دیکھیں حزقیل 34واں باب، حزقیل 34واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا، اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر اور ان سے کہہ، خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو، اور جو فربا ہیں ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن غلہ نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دی گن کو واپس نہیں لائے، اور گم شدہ کی تلاش نہیں کی بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھیں۔ ہاں، میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئیں، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی۔ اس لیے اے پاسبانوں، خدا کا کلام سنو۔ خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئی، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندہ کی خوراک ہوئیں، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ اس لیے اے پاسبانوں، خدا کا کلام سنو۔ خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں، اور اپنا غلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا، اور ان کو غلہ بانی سے معصوم کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا غلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے غلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں بھی اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا، اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا، اور اسرائیل کے پہاڑوں پر، نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا، اور ان کو اچھی چراگاہوں میں چراؤں گا، اور ان کی
آرام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑوں پر ہوگی، وہاں وہ عمدہ آرام گاہ میں لیٹیں گی اور ہری چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چرے گی۔ میں ہی اپنے غلہ کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا، خدا فرماتا ہے۔ میں گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا، اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا، لیکن موٹوں اور زبردستوں کو ہلاک کروں گا۔ میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود یہ منصوبہ رکھتا ہے، جب اس نے ذمہ داری دی چرواہوں کو، ذمہ داری دی پاسبانوں کو، لیکن انہوں نے جس طرح غلے کو چرانا چاہیے، جس طرح ان کو ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے، وہ نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کو انسان سے وہ محبت نہ تھی، بلکہ کلام میں لکھا کہ وہ ان پیڑوں کو ہی کھا گئے اور ان کو ہی ذبح کر لیا، لیکن ان سے وہ محبت نہ رکھی جو مجسم کلام یعنی یسوع مسیح نے کی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اپنی بیڑوں سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ اس سے کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں اور اپنی بیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں۔ اور جتنے بیڑ کو چرانے والے ہیں بیڑیوں کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں کہ بیڑ کو بھاڑ کھائے لیکن ہم بچ جائیں، لیکن ہمارا خدا جو انسانی شکل میں آیا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اپنی جان قربان کر کے ہمیں اس سے زندگی بخشی، ہمارا کفارہ دیا، ہماری نجات کے لیے اس نے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا، اور ہماری رہائی کے لیے، ہماری خلاصی کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے، ہماری بحالی کے لیے اس نے عظیم کام کیا کہ صلیب پر میرا اور آپ کا کفارہ دیا۔ اور اس اعتبار سے مسیح کی پیدائش، مسیح کا تجسم اس کائنات میں خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ اب بیڑوں کے دکھ کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور وہ جو کمزور ہیں ان کے لیے توانائی ہے، وہ جو بھٹکی ہے ان کے لیے رہنمائی ہے، اور انہیں غلہ خانہ میں لایا۔ اور یہ کام ملاکی سے لے کر مکاشفہ تک اگر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک دیکھیں تو یہ کام صرف اور صرف ایک ہی ہستی نے کیا، اور وہ ہے مولود مقدس خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جو میری اور آپ کی خاطر اس دنیا میں آیا۔ اور اسی لیے کائنات کے تمام لوگ جو اس دنیا میں بستے ہیں مسیح کے تجسم پر اور دسمبر کے آغاز پر ہی ان کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی، اور اپنے منجی کے لیے، اپنے شافی کے لیے، اپنے اس کفارہ دینے والے منجی یسوع کے لیے ان کا دل خوش اور شاداں فرحاں ہے۔ اور اس عظیم منصوبے کے لیے کہ اگر آپ دیکھیں نا، کوئی بھی جو ہے بڑے عہدے سے نچلے عہدے پر نہیں آتا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ اس فرم میں مینیجر تھا اور انہوں نے اس کو ڈیموٹ کر دیا، مینیجر سے ہٹا کر ادنا سے عہدے پر اس کو کر دیا۔ جب اس کو کیا اسے ریزائن کر دیا، اس نے کہا جس سیٹ پر میں بیٹھتا تھا نا اب اس پر نہیں بیٹھتا اور میں اس ادنا کام کو نہیں کر سکتا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ انسانی سرشت دیکھیں کہ وہ ادنا نہیں ہونا چاہتا، کم تر نہیں ہونا چاہتا، خالی نہیں ہونا چاہتا، لیکن منجی عالم اور ہماری زندگیوں کے مالک خداوند قدوس اور مجسم کلام نے میرے اور آپ کے لیے بڑا کام کیا کہ الوہیت کی ساری معموری کے باوجود اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور فلپیوں میں پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اس معموری سے اور اس بڑے پن سے، وہ ایک انسانی شکل میں آ گیا، گویا خالق مخلوق بن گیا اور مخلوق کے درجے پر آ گیا۔ یہ ہے سچی محبت جو خدا نے مجھ سے اور آپ سے اور کائنات کے ہر فرد بشر سے کی ہے۔ اور اس لیے انسان بن کر
اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بادشاہ ایک غریب خاتون سے محبت کرتا ہے، اور بحیثیت بادشاہ جب آیا تو اس سے کہا کہ یہ بادشاہ، میں تو ایک بہت معمولی سی عورت ہوں اور مدور۔ اس سے کہا نہیں، یہ تو بہت عظیم شخصیت ہے۔ اور بادشاہ نے اپنا تخت اتارا، تخت سے اترا، تاج اتارا اور وہ شاہی لباس اتارا، عام انسان کی صورت میں آ گیا اور اس لیول پر آ گیا جس لیول پر وہ تھی معاشرے میں، اور اس نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اور وہ جو غربت میں تھی، وہ جو بدحالی میں تھی، وہ جو بہت بری حالت میں تھی، اب اس نے اس کو کیا کیا، واپس اپنی بادشاہی میں لے گیا، اور اب وہ عام نہیں بلکہ وہ اب بادشاہ کی بیوی کیا ہوگی، ملکہ۔ ہمارا یسوع، متی اس کو فوکس کرتا ہے کہ یسوع بادشاہ، اس کے بلکہ کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور جب وہ مصلوب ہوا نا، اس وقت بھی یہی ہم وہ دیکھتے ہیں، اس کے صلیب پر یہی الزام لکھا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اب اس نے اپنا تاج چھوڑا، شاہی لباس چھوڑا، آسمانی تخت چھوڑا اور زمین پر انسان کے لیے آ گیا۔ اور کلیسیا جو مسیح کی دلہن ہے، جو دلہن سے پہلے ایک بھٹکی ہوئی، ایک گم شدہ، بے حیثیت، نہ معاشرے میں کوئی حیثیت، اور اسی کے متعلق لکھا ہے کہ ہم کوئی قوم نہ تھے، کوئی وجود ہمارا نہ تھا، ہم بے وجود تھے، ہماری کوئی ایگزسٹنس نہ تھی، ہماری کوئی معاشرتی حالت نہ تھی، اور بالکل دکھ میں اور مصیبت میں، اور مسیح نے چناؤ کیا اور اس کے لیے پھر قربانی دی اپنی جان کی، اور پھر اسی کو وہ اپنے ساتھ اپنی دلہن کو لے کر پھر آسمانوں کے آسمان میں ہمیشہ رہے گا۔ کتنا بڑا کام اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا۔ عزیزو، ایک اور کتاب میں پڑھ رہا تھا خدا کے تجسم کے متعلق، اس میں ایک چرواہا وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کرتا ہے کہ خدا کیوں انسان بنا، وہ ایک تجربہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بہت سی بھیڑیں تھیں اور پھر ایک بھیڑ گم ہو گئی۔ کہنے لگا کہ میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا اس کے پاس، اور میں نے آواز دی، اور اس سے پہلے وہ ایک بھیڑیے کے نرگے میں وہ بھاگ رہی تھی، تعاقب کر رہا تھا بھیڑیا، اور خوف اس کے اندر تھا، ڈر اس میں تھا، اور اس قدر وہ ڈری سہمی اور خائف تھی کہ جب میں نے اسے پکارا، اس کا نام لیا نا، تو وہ ڈر کے باعث اور زیادہ بھاگی، اور اس کو پہچان ہی ختم ہو گئی کہ میں تو اس کا مالک ہوں، پہچان ہی ختم ہوگی کہ میں اس کا گڈریا ہوں، میں اس کا رہنما ہوں، اور میں اس کا بچانے والا ہوں۔ خوف کے باعث اس کے اعصاب پر خوف چھایا ہے، اور وہ اور ڈری، اور اس نے سوچا، اور کافی دیر تک وہ چاہتا رہا کہ وہ اسے جتنا وہ آگے جاتا، خوف کے باعث اس سے زیادہ وہ اور آگے چلی جاتی۔ پھر اس نے سوچا، اس سے کہا، میں انسان ہوں اور میں الگ مخلوق ہوں، اور یہ الگ مخلوق ہے، یہ بھیڑ ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کے طرح کا ہو جس سے وہ شیئر کر سکے، اور اس کے پاس آ جائے گی۔ وہ گھر گیا، ایک بھیڑ جو بہت پہلے مر چکی تھی، اس کا چمڑا تھا، اور اس نے وہ آیا اور اس کے قریب آ کر تھوڑا سا دور اس کی نظروں سے اوجھل ہی تھا کہ اس نے اسے اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور ہاتھ بھی نیچے، پاؤں اور ہاتھ جیسے چھپائے چلتے ہیں وہ چلا، اور پھر اس نے اسی کی آواز اپنے منہ سے نکالی۔ اب جو بھیڑ بھٹک رہی تھی نا، ایک دم رک گئی، اور پھر اس نے دیکھا، اس سے کہا، یہ تو میری ہی طرح کی بھیڑ ہے،
اور بھیڑ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب وہ رک گئی اور اس سے پھر آواز دی۔ پہلے آواز دیتا تھا تو وہ ڈرتی تھی، اب آواز دی تو وہ رک گئی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی۔ جب اس کے پاس آئی اور اس نے اسے اٹھا لیا اور غلہ خانہ میں لایا۔ اب دیکھیں کہ وہ عارضی طور پر بھیڑ بنا ہے لیکن ہے بھیڑ نہیں۔ اور اسی طرح ہمارا یسوع ہمیں بچانے کے لیے وہ انسانی شکل میں آیا ہے، وہ خدا۔ اور اس ڈاکٹرین کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں نا، آپ خدا کی محبت، خدا کے فضل اور خدا کے اس پیار اور اس رحمت کو جان لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور حزقیل میں ہم نے پڑھا کہ میں اپنی بھیڑوں کی خود تلاش کروں گا، اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے انسان شکل میں آ کر خود تلاش کی ہے۔ دیکھیے لوکا کی انجیل 19واں باب، لوکا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ اب دیکھیں ابن آدم یعنی یسوع مسیح کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے، جو کھو چکے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے آیا۔ کسی پاسبان نے نہیں ڈھونڈا۔ شاید فقی اور فریسی جن کی ذمہ داری لگائی گئی، وہ تو زکائی کے گھر جانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اسے نہ ڈھونڈا اور نہ اسے گناہ کے قبضے سے چھڑایا۔ اور کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب زکائی جو گناہ میں ناراستی میں تھا، اسے چھڑانے کے لیے مسیح نے اسے ڈھونڈا، تو ان مذہبی رہنماؤں کا ریاکشن دیکھیں۔ لوکا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 7ویں آیت، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اب جو مذہب کے لمبردار تھے، مذہب کے ٹھیکیدار تھے، اور جو پاسبانی کے لیے تھے، وہ بھی زکائی کو گناہگار سمجھ کر اس کے ہاں جانے پسند نہیں کرتے۔ اور اگر زکائی کھویا ہے تو انہیں اس کی فکر نہیں، اور نہ وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں اور نہ اس کے ہاں جاتے ہیں۔ لیکن خدا انسان بنا اور اس نے انسانی روپ میں آ کر زکائی کے گھر میں آ کر اسے کہا، زکائی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اور جب وہ اسے اپنے گھر لے گیا، اب اس سے جان لیا۔ اب یہ دیکھیں، اس سے پہچان لیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام بشر نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا ہے۔ اور اسی لیے اب وہ جو اقرار کرتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اس کو کیا کرتا ہوں؟ چوگنا۔ اب یہ پہچان گیا کہ یہ تو میرے لیے انسان بنا ہے، یہ تو خدا ہے، اور اسی لیے اس کے انداز تخاطب سے دیکھیں، اسے یہ نہیں کہا کہ اے یسوع، اس سے کہا اے خداوند، یعنی مائی لارڈ، میرے مالک، میرے خالق۔ اور اس نے اس کی الوہیت کو جان لیا، اس کی ڈیوینٹی کو جان لیا، اور اس کے اس بڑے عظیم منصوبے کو جان لیا کہ یہ اگر انسان بنا ہے تو میری خاطر بنا ہے، یہ آیا ہے اس دنیا میں مجسم ہو کر، تو یہ میرے لیے آیا ہے تاکہ میں گناہ سے رہائی پاؤں۔ اور اس کے لیے اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اس نے چھپایا نہیں، اگرچہ مسیح کے ساتھ بہت سے لوگ جاتے تھے، اس لیے کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح جہاں جاتا بھیڑ اس کے ساتھ ہوتی، بہت سے لوگ ہوتے، لیکن زکائی اب چھپا نہیں ہے۔ اب کمپیریزن کیجئے آدم کے ساتھ اور زکائی کا، کہ خدا الوہیت کے ساتھ آیا اور وہ چھپ گیا،
لیکن خدا بشریت میں آیا اور اس سے کہا مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. اس نے ویلکم کیا, اس سے کہا آجا میرے گھر. اور جب گھر گیا, اب اسی اسنا میں اس سے پہچان کر لیا, اس سے سمجھ لیا کہ یہ انسان نہیں, یہ تو خدا ہے, اور یہ تو صرف بشر نہیں, یہ تو الوہیت کی معموری سے معمور ہے. آج بہت سے لوگ کرسمس مناتے ہیں لیکن مسیح کو صرف ایک انسان کی حیثیت سے وہ جانتے ہیں کہ بس وہ پیدا ہوا, لیکن عزیزو میرے اور آپ کے لیے وہ مجسم ہوا ہے. اور عظیم جو ڈاکٹرین ہے نا, وہ پیدا ہونے سے بھی زیادہ مجسم کہنا, اس لیے کہ پیدا جو ہوتا ہے نا وہ عدم سے وجود میں آتا ہے, نہیں ہوتا اور وجود میں آتا ہے. لیکن مسیح پہلے سے تھا, یعنی اگر نیست سے ہیست میں آئے تو ہم اس کو برتھ یا پیدائش کہتے ہیں, لیکن اگر پہلے سے وہ وجود ہے اور وہ اور شکل میں آتا ہے تو اس کو ہم مجسم کہیں گے کہ خدا نے جسم لیا, اور اس کے لیے انگریزی میں انکارنیشن, ڈاکٹرن آف انکارنیشن. یہ مسیحوں کو اور اقوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر زکائی کی طرح برملا کہتے ہیں کہ اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور جس سے ناحق لیا ہے اسے چوگنا ادا کرتا ہوں. اس کے معنی ہے اعتراف گناہ, کنفیشن کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں, اور یہی مسیح کی آمد کا مقصد ہے, اور یہی کرسمس ہے, اور یہی بڑا دن ہے کہ جب آپ کنفیس کر کے مسیح کے ساتھ آپ کا ملاپ ہو جائے, اور مسیح کے ساتھ آپ پیوست ہو جائیں, اور مسیح کے ساتھ ری یونین ہو جائے, اور اس خدا کے ساتھ پھر آپ بحال ہو جائیں. یہی وہ دن ہے جس کے لیے مسیح میری اور آپ کی خاطر مجسم ہو کر آئے. اور خدا کیوں انسان بنا, اس کا جواب ہمیں ملے گا کہ ہمیں گناہوں سے چھڑانے کے لیے وہ انسان بنا. اور لکھا ہے, نامی آیت کو دیکھیے, یسوع نے سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے, اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا. کسی بشر کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے, صرف خدا معاف کر سکتا ہے. اب مسیح نے بھی, اب جب زکائی سمجھ گیا مسیح کی ڈیوینٹی کو, مسیح کی الوہیت کو, اب مسیح نے بھی اپنی الوہیت ظاہر کی. اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس نے کہا یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے, اعلان معافی کیا. مسیح آیا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو گناہ سے معافی دے, اور پھر اپنی کنگڈم میں اپنی بادشاہت میں لے, اور آپ اس کے ساتھ سکونت کرے, اور وہ برکات جو اس نے عدن میں آدم اور حوا کے لیے گناہ سے قبل رکھی تھی, وہی پھر برکات اس پیراڈائز میں آپ کو وہ دے. اور جب آپ گناہ میں ہی رہتے ہیں, ویسے کپڑے نئے پہن لیتے ہیں کرسمس کو, پھر مسیح کے آنے کے مقصد کو آپ جانتے ہیں. ہوتا کیا ہے, کپڑے نئے, گھر میں رنگ و روغن نیا, لیکن زکائی کی طرح اعتراف گناہ نہیں کرتا. مسیح آیا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے, اور آپ اس رفاقت میں جو ٹوٹی ہیں پھر بحال ہو جائیں, اور خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہ کر برکات اور کثرت کی برکات کو حاصل کریں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں, سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں. آج جو یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی زکائی کی طرح بحال ہو جاؤں, اور مسیح میرے لیے آیا ہے, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور ان کے لیے ہی خوشی ہے, ان کے لیے ہی شادمانی ہے, اور ان کے لیے ہی کرسمس ہے. مسیح کا مجسم ہونا نہ صرف میرے آپ کے لیے بلکہ کائنات کے لیے خوشی اور برکت کی بات ہے. اس کا رحم اور اس کا فضل جس سے ہم برکات حاصل کرتے ہیں بحال کرتا ہے, اور اس بحالی میں اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا, ہمیں بچانے کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے, خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو, تو نے مجھ سے کلام کیا, میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. اے خدا مند تیرا شکر ہو,
کہ تو چاہتا ہے تیرے لوگ برکت پائیں، تیرے لوگ تجھ سے پھر قائم ہو جائیں، تیرے ساتھ پیوست ہو جائیں، اور اس کے لیے تو اس دنیا میں انسان کی شکل میں آ گیا، تو مجسم ہوا۔ اے یسوع، تیرے تجسم کے لیے میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ تیرا تجسم میری نجات کے لیے اور میرے لیے تیرا اس دنیا میں آنا خوشی، اطمینان اور میرے لیے باعث برکت ہے۔ تیرا شکر ہو، تیری لاسوال محبت کی۔ اے خداوند، مجھے اپنے خون میں چھپا لے تاکہ اس راستی کے لباس کے ساتھ میں ہمیشہ تیرے ساتھ سکونت کروں۔ تیرا شکر ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جن سے تو نے کلام کیا اور تو نے بتایا کہ تو کس لیے انسان بن کر آیا۔ اے خدا، تیرا شکر ہو تیرے اس عظیم منصوبے کے لیے جو بنی نوع انسان کے لیے تو نے رکھا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف